الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ کا کتاب النحو کا کون سا سبق تھا؟ چوتھا سبق۔ آج گزشتہ کل ہم لوگوں نے فعل کی علامات اور اس کی علامات یعنی ہم نے سیکھا کہ کلمات کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ ممتاز کیسے کیا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ معرب و مبنی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریفات کیا کیا ہیں۔ تو سبق شروع ہوتا ہے معرب و مبنی کا بیان۔ آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے کلمات کی دو قسمیں۔ پہلے تو کلمات کی فی نفسی ہی کتنی قسمیں بتائیں؟ کلمات کی فی نفسی ہی کتنی قسمیں بتائیں؟ 3 قسمیں بتائیں۔ اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنی بھی تقسیم ہوتی ہے وہ کسی لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن کلمات کی مطلق تقسیم جو ہے، مطلق یعنی اس میں کوئی کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، وہ ہے اسم، فعل، حرف۔ لیکن باقی جو تقسیمات آئیں گی کہ اس لحاظ سے کلمے کتنی قسمیں ہیں، اس لحاظ سے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو تقسیم بتا رہے ہیں وہ کس لحاظ سے بتا رہے ہیں؟ آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے۔ کس لحاظ سے؟ آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے کلمات کی دو قسمیں ہیں، یعنی کلمے ہوں گے تو اس میں آخر میں کیا معاملہ پیش آتا ہے، اس لحاظ سے کتنی تقسیم ہے؟ 2 تقسیم ہے۔ آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے کلمات کی آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے کلمات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ معرب، پہلی قسم کیا بتائی؟ معرب وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ ہے اور ماضی، امر، حاضر یا حرف سے مشابہ ہو۔ پہلے تو لفظ ہے معرب، یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ثلاثی مزید فی میں جو فاعل کا وزن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، اور اس میں مفعول کا وزن مفعل۔ تو معرب کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے۔ اعرب یعرب اعرابا سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کیا دینا؟ حرکت دینا۔ اعرب یعرب اعرابا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو حرکت دینا۔ پھر کہہ رہے ہیں وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ ہے۔ تو پہلی چیز جو انہوں نے بتائی کہ معرب تن تنہا نہیں ہو سکتا ہے، معرب تن تنہا نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی آپ سے پوچھے زید کیا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس میں معرب ہے زید؟ نہیں، یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ عامل کے ساتھ، جو تن تنہا آتا ہے اس پر جو حرکت ہوتی ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخری کی حالت کس کے وجہ سے ہو؟ کسی عامل کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے مطلب پوچھتا ہے کہ زید کیا ہے، یا صرف ایک لفظ دے دیتا ہے تفاح، یہ کیا ہے، تو یہ معرب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی عامل کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ یہ تن تنہا آیا، تو یہ اپنے تنہا ہونے کی وجہ سے ابھی کیا ہے؟ یہ مبنی ہے۔ یعنی جب بھی آپ کوئی کلمہ بولیں گے تو اس کی حالت ہمیشہ حالت رفع یعنی پیش کے ساتھ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پیش کے ساتھ ہوگی۔ آپ تفاحن نہیں کہہ سکتے، تفاحن نہیں کہہ سکتے، آپ ہمیشہ کیا کہیں گے؟ تفاحن کہیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسے جب تنہا ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی عامل نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، معرب نہیں ہوتا ہے۔ وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ ہے۔ تو معرب کی پہلی شناخت کیا بتائی؟ کہ وہ عامل کے ساتھ ہے، یعنی اس کے آخر میں جو حرکت آ رہی ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے آ رہی ہے، اور ماضی، امر حاضر یا حرف سے مشابہ نہ ہو۔ تو اس سے یہ معلوم چلا کہ ماضی، امر حاضر اور حرف، یہ تینوں کیا ہیں؟ مبنی ہے۔ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ان تینوں سے مشابہ ہو جائے گا تو وہ معرب کیوں رہے گا؟ مشابہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو کوالٹیز اس کے اندر ہے وہ اس کے اندر نہ ہوں۔ تو یہ مبنی ہے، تو یہ اس سے اگر مشابہ نہیں ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ لہذا ماضی، امر حاضر یا حرف سے مشابہ نہ ہو۔ ماضی اور امر حاضر اور حرف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ لہذا کہا کہ ان تینوں سے معرب مشابہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آخر میں ہمیشہ تغیر ہوتا رہتا ہے، اس کے آخر میں ہمیشہ تغیر ہوتا رہتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی حالت پر برقرار رہے، تغیر، تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی عامل کا تقاضا ہوا تو پیش آ گیا، عامل کا تقاضا ہوا تو زیر آ گیا، عامل کا تقاضا ہوا تو کیا آ گیا؟ زبر آ گیا۔ تو یہ معرب کی علامت ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہوتی رہتی ہے؟ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ آگے کہا کسی حالت میں ضمہ، کسی حالت میں فتحہ اور کسی حالت میں کسرہ آتا رہتا ہے۔ اب مثال دی، جیسے جاء زیدن، کیا آیا؟ زید آیا۔ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ اب جاء زیدن میں جاء کا تقاضا تھا کہ زید پر کیا ہے؟ پیش آئے، تو پیش آ گیا۔ رأیت زیدن میں زید کا تقاضا کیا تھا؟ کہ رآ کا تقاضا تھا کہ اس پہ نصب آئے، تو اس پہ نصب آ گیا۔ ذهبت الى زید میں الا کا تقاضا کیا تھا کہ زید پر کیا ہے؟ جر ہے، تو اس پہ جر آ گیا۔ یعنی یہ اپنے عامل کے عمل کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے،
اور اپنی آخر کی حالت کیا کرتا رہتا ہے؟ بدلتا رہتا ہے، یہی معرب ہے۔ ان مثالوں میں زید معرب ہے جس کے آخر میں تین حالتیں، ان تین حالتوں میں تین مختلف حرکتیں پیدا ہو گئی ہیں، تو جس کے آخر میں تبدیلی ہوتی رہے وہ کیا ہے؟ معرب ہے، یعنی جو آخر میں تبدیلی کو قبول کرتا رہے وہ کیا ہے؟ معرب ہے، اور وہ عامل کے ساتھ ہو۔ مثلا زید کو اگر تنہا بولیں گے تو یہ عامل کے ساتھ نہیں ہے، تو ابھی جب تک ساتھ نہیں ہے تب تک وہ کیا ہے؟ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری قسم بتائی آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے مبنی۔ مبنی کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، صرف کے لحاظ سے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ ہم؟ بنا ابنی سے اس میں فاعل کیا بنائیں گے؟ مبنی۔ اس میں فاعل، اس میں فاعل کا وزن کیا آتا ہے؟ تو مبنی کیسے ہوگا؟ مابیون کیسے آ جائے گا؟ بنا ابنی سے بنا بانیون آئے گا نا؟ کیا آئے گا؟ بانیون۔ اور مبنی تو اس میں مفعول کا وزن ہے، اب یہ چونکہ اس میں تعلیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مبنی کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے، کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے، مبنی یعنی جسے بنا دیا گیا، مبنی جسے بنا دیا گیا، اور اس سے یہ اشارہ دینا مقصود ہے کہ ایسے کلمات جن کو ایک حالت پر بنا کے چھوڑ دیا گیا، اس کو اسی پر فریز کر دیا گیا۔ مثلا یہ عمارت بنا دی گئی ہے تو اب اس میں تغیر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اسے اٹھا کر وہاں لے کر چلا جائے، تو ایسے ہی کسی کلمے کو مبنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ جس طرح ہے اسی طرح رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ مبنی کہنے کا مطلب یہ ہے، یعنی اشارہ اس طرف دینا مقصود ہے، یعنی ایسا کلمہ جس کو کسی ایک خاص حالت پر، کسی ایک خاص کنڈیشن پر بنا دیا گیا۔ مثلا ہاؤلائی ہے، ہاؤلائی کو کسرے کے ساتھ بنا دیا گیا ہے، اب آپ اپنی طرف سے یہ تبدیلی نہیں کر سکتے کہ وہ فاعل بن رہا ہے تو ہاؤلاؤ کہہ دیں، اور مفعول بن رہا ہے تو ہاؤلاء کہہ دیں، اور مجرور بن رہا ہے تو ہاؤلائی کہہ دیں، تو یہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ ہاؤلائی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، مبنی یعنی ایسی چیز جسے بنا کر اسی پر اسے کیا کر دیا گیا؟ فریز کر دیا گیا، اسی پر اس کو جمع دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب مبنی کی تعریف کہہ رہے ہیں، مبنی وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ نہ ہو، مبنی وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ نہ ہو، یعنی پہلی تعریف تو یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ اکیلا ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، جیسے ابھی ہم نے بتایا زید کیا ہے؟ اکیلا ہے، زید کیا ہے؟ مبنی ہے، یعنی اسے ہمیشہ پیش کے ساتھ ہی بولا جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایک کلمے کو تنہا بولتے وقت زیدن زیدن، اسے ہمیشہ کس کے ساتھ بولنا ہے؟ پیش کے ساتھ، زیدن کے ساتھ بولنا ہے جب وہ تنہا ہوگا بغیر عامل کے، تو وہ کلمہ مبنی ہے۔ یا مبنی وہ کلمہ ہے جو ماضی، امر حاضر یا حرف سے کیا ہو؟ مشابہ ہو۔ یہ مشابہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تینوں مبنی ہیں تو ان کی طرح جو بھی کلمات ہوں گے، طرح ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تینوں کلمات اپنے آخر میں تبدیلی قبول نہیں کرتے، تو ان کی طرح اور جو کلمات اپنے آخر میں تبدیلی نہیں قبول کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں، ٹھیک ہے۔ یا ماضی، امر حاضر یا حرف سے مشابہ ہو، اور اس کے آخر میں، تغیر نہیں ہوتا ہے، اس کے یعنی جب ان تینوں سے مشابہ ہوں گے تو مشابہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ان تینوں کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی، فعلتا کو آپ کبھی، یعنی سامنے والے کو مخاطب کرتے وقت آپ فعلتا کو کسی اور وزن پر نہیں لا سکتے، وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ فعلتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آخر میں تغیر نہیں ہوتا، تو جیسے ہاؤلائی کی مثال آگے دیں گے کہ اس کے آخر میں کبھی تغیر نہیں ہوتا۔ معرب کیا ہوتا ہے کہ جیسا عامل کا تقاضا ہوگا اسی لحاظ سے اس میں تبدیلی ہو جائے گی، یعنی کسی حالت میں بجائے ضمہ کے فتحہ، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مبنی کے اخیر میں ضمہ آ رہا ہو تو کسی حالت میں اب کیا آ جائے؟ فتحہ آ جائے، یا بجائے فتحہ کے کسرہ نہیں آتا، یا کوئی ایسا کلمہ ہو جس کے آخر میں کیا ہے؟ فتحہ ہو، تو لیکن کہیں آئے تو اس پہ کسرہ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے جا ہاؤلائی، اب ہاؤلائی کو دیکھیے یہ مبنی ہے، مبنی علی الکسر ہے، مبنی علی الکسر، مبنی علی الکسر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسے کسر پر بنا دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ کسر ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جا کا تقاضا یہ تھا کہ ہاؤلائی پر کیا ہو؟ پیش ہو، لیکن کیوں نہیں پیش آیا؟ کیونکہ ہاؤلائی کون سا کلمہ ہے؟ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ رأیت ہاؤلائی، ذهبت الی ہاؤلائی، تو اب جو مبنی کلمات ہوتے ہیں ان کی حالت بتانے کے لیے آپ صرف اعراب کو دیکھ کر نہیں حالت بتا سکتے۔ مثلا ہاؤلائی، 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 تینوں میں کیا ہے؟ سیم ہے۔ اب کوئی کہے کہ بیچ والا جو ہاؤلائی ہے وہ کس حالت میں ہے، تو آپ صرف اگر کسرہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے حالت جری میں ہے، یعنی صرف اگر آپ کسرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا کسرہ اس کے حالت کو نہیں بیان کر سکتا ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے عامل کیا آ رہا ہے۔ رأیتو آ رہا ہے، وہ کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاؤلائی، باوجود یہ کہ اس پہ کسرہ ہے کیونکہ وہ اس کے علاوہ کوئی چیز قبول ہی نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ حالت نصبی میں، حالت نصبی میں۔ تو مبنی کی حالت پہچاننے کے لیے آپ کو عامل پر غور کرنا ہوتا ہے، مبنی کی حالت پہچاننے کے لیے آپ کو عامل پر غور کرنا ہوتا ہے، تب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ
کیا ہے، ورنہ جو اس پر حرکت ہوتی ہے وہ تو اس کی وہ حرکت ہے جس پر اس کو بنایا گیا تھا. ضروری نہیں ہے کہ جس تعبیر میں وہ آ رہا ہے وہاں پہ بھی اس حرکت کا تقاضا ہو. جیسے ہؤلائی میں تقاضا پیش کا ہے لیکن چونکہ وہ مبنی علی الکسر ہے تو اس پر کسر ہی آ رہا ہے. تو آپ کو جاء کو فاعل کی ضرورت ہے تو آپ کہیں گے کہ اسے فاعل کی ضرورت ہے، ہؤلائی فاعل بن رہا ہے، لہذا ہؤلائی کیا ہے، مرفوع ہے، حالت رفعی میں ہے. ٹھیک ہے، ان مثالوں میں ہؤلائی مبنی ہے جس کا آخر تمام حالتوں میں کیا ہے، یکساں ہے. تمام حالتوں میں کیا ہے، یکساں ہے. شعر آیا ہے فارسی کا، فارسی سے ویسے تو کوئی سیکھی نہیں ہم لوگوں نے، پھر بھی شعر مبنی آ باشد کے مانت برقرار. مبنی آ یہ ہے، باشد کے ہوتا ہے وہ، مانت برقرار یعنی وہ ہمیشہ کیا رہتا ہے، ایک حالت پر رہتا ہے. کیا رہتا ہے، ایک حالت پر رہتا ہے. معرب آ باشد کے گردد بار بار. معرب وہ ہوتا ہے جو بار بار کیا ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، یعنی جیسا موسم ویسی کیفیت. جدھر کی ہوا چلے چلو تم بھی ادھر کے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں کی ہوا چل رہی، فاعل کی ہوا چل رہی تو اس پہ پیش آ جائے گا، اگر مفعول تو نصب آ جائے گا، مجرور تو زیر آ جائے گا. یہ ہے معرب. ٹھیک ہے، معرب یعنی ہمارے اس زمانے کے دوستوں کے لحاظ سے، اور مبنی مخلص لوگ کے لحاظ سے جو اپنی حالت کبھی نہیں بدلتا ہے، برسبیل مذاق. تنبیہ، تنبیہ کر رہے ہیں. تنبیہ یعنی نوٹ، اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی چیز ہے. اسما بیشتر معرب اور تھوڑے مبنی ہیں، یعنی اگر اسم جتنے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو اس میں سے جو کلمات مبنی ہیں وہ کیا ہیں، کم ہیں. وہ کیا ہے، کم ہیں. اور اکثر کیا ہے، معرب ہیں. یعنی وہ جب عبارت میں آتے ہیں تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے. کم ایسے ہیں جو کیا ہے، مبنی ہیں. فعلوں میں صرف مضارع معرب ہے. فعلوں میں صرف مضارع معرب ہے، یعنی اس کا مطلب فعلوں کی جتنی تقسیم ہے، ماضی، امر حاضر، یہ سب کیا ہے، مبنی ہے. کیا ہے، مبنی ہے. باقی چیزیں، باقی مضارع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسما میں بیشتر معرب ہے اور کم مبنی ہے، اور فعلوں میں بیشتر مبنی ہے اور کم معرب ہے. کیوں، کیونکہ دو تقسیم تو کیا ہو گئی، مبنی ہو گئی فعلوں میں، اور ایک مضارع بچتا ہے، اس میں بھی دو صیغے مبنی ہیں. جمع مؤنث مخاطب اور غائب کا صیغہ کیا ہے، مبنی ہے. تو وہ 12 صیغے مضارع میں کیا ہے، معرب ہیں. باقی جتنے فعل ہیں وہ سب کیا ہے، مبنی ہیں. اور اسما میں اکثر معرب ہیں اور تھوڑے سے مبنی ہیں. اور حرف تو پورے پورے کے پورے کیا ہیں، سب مبنی ہیں. یعنی فی کو فی کچھ اور نہیں پڑھ سکتے، فیو نہیں پڑھ سکتے، یا اسی طرح اور جتنے حروف ہیں ان کو بدل نہیں سکتے. وہ جس حالت پر بن گئے ہیں اسی حالت پہ آپ کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے. اب یہ اعراب کا بیان. معرب سمجھ گئے، مبنی سمجھ گئے. اب اعراب سے ہی معرب بنا ہے، اسی کا بیان. اعراب اصطلاح ہے. اعراب وہ شے ہے جس سے معرب کا آخر مختلف ہو. معرب کسے کہتے ہیں، جس کا آخر کیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ معرب پر یہ جو تبدیلی ہم دیکھتے ہیں وہ جس چیز کے ذریعے سے ہوتی ہے. معرب پر جو ہم تبدیلی دیکھتے ہیں، کبھی اس پر نصب آ رہا ہے، کبھی زیر آ رہا ہے، کبھی کیا آتا ہے، پیش آ رہا ہے. تو یہ جس چیز کے ذریعے سے تبدیلی ہو رہی ہے اسی کا نام کیا ہے، اعراب ہے. کیا ہے، اعراب ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اعراب اسی کو کہیں گے جو عامل کی وجہ سے پیدا ہو. اعراب اسی کو کہیں گے جو عامل کی وجہ سے پیدا ہو. جیسے ہم نے پوچھا کہ زیدن، زیدن پر کون سا اعراب ہے، تو ہمارا یہ سوال کیا ہے، غلط ہے. صحیح ہے، کیا ہے، غلط ہے. کیونکہ زید پہ جو پیش آ رہا ہے یہ کسی عامل کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ اس پر اعراب آئے گا. اعراب کب آئے گا، جب ہم کہیں گے جاء زیدن. تو اب ہم پوچھیں گے کہ زید پر اعراب کیا ہے، تو آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ زید کے زا پر کیا ہے، فتحہ ہے. آپ کو کیا بتانا ہوگا، اعراب جب بھی بولیں گے تو اس سے آخری والا کلمہ مراد ہوگا. کون سا کلمہ مراد ہوگا، دال. دال پر اعراب آتا ہے نا، زا پر جو آ رہا ہے وہ تو حرکت ہے. تو اعراب وہ ہے جو عامل کی وجہ سے آئے. کس کی وجہ سے آئے، عامل کی وجہ سے آئے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ معرب کا آخر جس سے مختلف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اعراب. اس کا نام اعراب. اور یہ جو اعراب آتا ہے جس وجہ سے یہ آتا ہے اس کا نام کیا ہے، عامل ہے. یعنی ہم نے کسی کلمے پر، جیسے ہم نے کہا رأیت زیدن، زیدن کے دال پر جو آیا ہے یہ اعراب ہے. لیکن یہ جو نصب آ رہا ہے کس کی وجہ سے آ رہا ہے، عامل کی وجہ سے. تو اسی کو یعنی جو اس کا کاز بن رہا ہے، جو اس کا سبب بن رہا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، عامل کہہ رہے ہیں. مثلا ہم نے کہا ان اللہ، اللہ پر کیا اعراب ہے، نصب کا اعراب ہے. تو یہ نصب اعراب ہو گیا. نصب کیا ہوا، اعراب ہے. لیکن یہ نصب آیا کیوں، عامل کون ہے، انا. تو عامل کون ہو گیا، انا. یعنی جو اس اعراب کو پیدا کرے وہ کیا ہے، عامل ہے. اور جس کے ذریعے سے جو چیز پیدا ہو اسے اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس کلمے پر وہ پیدا ہو اسے معرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو عامل کہتے ہیں. پھر بتائے فائدہ. اسم کے تین اعراب ہیں. اسم کے بھی تین اعراب ہیں اور فعل کے بھی تین اعراب. اسم کے تین اعراب ہیں، نفع، نصب، جر. اور فعل کے کون کون سے ہیں، فعل کے رفع، نصب اور
جزم، جر کہاں آتا ہے؟ رفع نصب اور جزم، یعنی معرب مضارع کیا ہے؟ معرب ہے نا، تو اس میں تین حالتیں ہوں گی. تین حالتیں، ایک رفع یعنی مرفوع ہوگا، نصب جب کہ اس سے پہلے حرف ناصب آ جائے، اور جزم جب کہ اس سے پہلے حرف جازم آ جائے. تو یہ تین حالتیں، اور اسم کے تین اعراب ہیں: رفع نصب جر. جر جب کہ اس سے پہلے حرف جر ہو یا وہ مضاف الیہ بن جائے. ٹھیک ہے. جس اسم پر رفع ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں. یعنی مرفوع ہونا ایک حالت ہے، مرفوع ہونا ایک حالت ہے. اپنے ذہن میں یہ مت بٹھائیے کہ جو کلمہ مرفوع ہوگا اس پر پیش ہوگا، نہیں. مرفوع ہونا ایک حالت ہے. کیا ہے؟ ایک حالت ہے. یعنی اس میں اور بھی اعراب ہو سکتے ہیں. واو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ واو ہو سکتا ہے. اسی طرح نصب ہونا ایک حالت ہے، اس پر ضروری نہیں کہ زبر ہو، زیر بھی ہو سکتا ہے. اس پر زیر بھی آ سکتا ہے. حالت دیکھی جائے گی کہ یعنی اگر وہ فاعل بن رہا ہے تو وہ حالت رفعی میں ہے، یا وہ جب آپ مرفوعات کی بحث دیکھیں گے تو وہ جتنی چیزیں بتائیں گے تو اس جگہ پہ جو بھی آئے گا وہ کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں ہوگا، گرچہ اس پر زیر آ رہا ہو، گرچہ اس پر زبر آ رہا ہو، گرچہ اس پر پیش آ رہا ہو. یہ چیزیں بس علامت ہیں، اور حالت جو ہوتی ہے وہ طے کرتی ہے کہ کیا ہے. جیسے ہم نے کہا، کیا بولتے ہیں، ان اخاکا، ان اخاکا. اب اگر آپ نے منصوب سے کیا سمجھ لیا؟ زبر سمجھ لیا، تو ان اخاکا میں تو زبر آ ہی نہیں رہا، تو آپ اسے حالت نصبی میں کیسے کہیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اخاکا مطلب منصوب ایک حالت ہے، جو جس کو ہم اس طرح پہچانیں گے کہ انا کا جو بھی اسم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حالت نصبی میں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، گرچہ اس پر کبھی زبر آ جائے، کبھی اس پر الف آ جاتا ہے، جب آگے ہم لوگ ابھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو منصوب، اور جس پر جر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور. یعنی جو حالت جری میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں، گرچہ اس پر آپ کو کچھ اور دکھ رہا ہو. ٹھیک ہے. جو منصوب جو حالت نصبی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب کہتے ہیں، گرچہ اس پر آپ کو زبر کے علاوہ کچھ دکھ رہا ہو. اور جو حالت رفعی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں، گرچہ اس پر پیش کے علاوہ کچھ دکھ رہا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تین حالتیں ہیں: حالت رفعی، حالت نصبی، اور حالت جری. ٹھیک ہے. امثلہ ذیل میں اسم کے عامل اور اعراب پر غور کرو. حالت رفعی جاء زید، اس میں جاء عامل ہے، زید کا اعراب رفع ہے. اب دیکھیے جاء فعل ہے، اس کو فاعل کا تقاضا ہے، تو اب جو اس کے بعد آئے گا وہ کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں ہوگا، مرفوع ہوگا. زید کیا ہے؟ مرفوع کہا جائے گا. حالت نصبی میں دیکھیے رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا. رأیت کو مفعول کی ضرورت ہے، رجلا آیا، اس کو یہ کیا ہے؟ حالت نصبی میں ہے. یعنی جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ رجلا کیا ہوا؟ منصوب ہوا. یہ منصوب اس لیے نہیں ہے کہ اس پر زبر دکھ رہا ہے، بلکہ منصوب اس لیے ہے کہ یہ مفعول ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حالت جری ذهبت الى زید، زید کیا ہے؟ حالت جری میں ہے. حالت جری میں پھر وہی بات کہیں گے کہ یہ مجرور اس لیے نہیں ہے کہ اس پر زید دکھ رہا ہے، بلکہ مجرور اس لیے ہے کہ الا حرف جر کے بعد آ رہا ہے. حرف جر کے بعد جو چیز آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے مان لیجیے الا موسیٰ آ جائے، تو اب دیکھنے والا کہے گا کہ موسیٰ پر زیر تو آیا نہیں. یعنی اگر وہ یہ سمجھ لے کہ جر کہتے ہیں زیر آنے کو، تو اس کے لیے تو خلجان کا مسئلہ ہو جائے گا. تو کہا جائے گا کہ نہیں، ایلا کے بعد یہ حالت ہے، ایلا کے بعد آیا تو اس پر حالت جری آ گئی، گرچہ آپ کو اس کو زیر نہیں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. حالت رفعی نصر اخو کا، اس میں نصر عامل ہے، اخو کا اعراب واو. دیکھیے اب یہاں پر حالت رفعی میں ہے، تو حالت رفعی میں طے ہونا نہ پیش سے طے ہوگا نہ واو سے طے ہوگا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کس جگہ پر آ رہا ہے. تو وہ فاعل کی جگہ پر آ رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اخو کا کیا ہے؟ مرفوع. ہاں یہ علامتیں ہیں بتانے کے لیے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حتمی چیز نہیں ہے. حالت جری اذهبوا الى ابیکم، ابیکم میں دیکھیے یا بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ حالت جری میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی الا کے بعد آنا بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حالت جری میں. حالت رفعی جاء رجلان، جاء کو فاعل کی ضرورت تھی، تو ظاہر ہے اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں ہے. اب رجلان آیا تو وہ فاعل ہے، لیکن علامت کیا ہے کہ یہ فاعل ہے؟ الف آیا ہے تثنیہ کی حالت. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ رجلان مرفوع کہا جائے گا. ٹھیک ہے.